الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، انسان پیدا ہوتا ہے، دنیاوی زندگی گزار کر موت سے دوچار ہو کر عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، جو دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ہے اور امور غیب میں سے ہے. امور غیب کے سلسلے میں قرآن و سنت کے اندر جو باتیں مذکور ہیں ان پر ایمان لانا مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے. البتہ غیبیات کے سلسلے میں تخمینہ لگانا اور قیاس آرائی کرنا نہایت ہی غلط روی بھی ہے اور بدعقیدگی بھی ہے. اسی میں سے ایک بات جو پیش کی گئی ہے اور ایمیج کی شکل میں لوگ فارورڈ بھی کر رہے ہیں کہ بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات نہ رب کے قرآن میں ہے اور نہ نبی کے فرمان میں ہے. اس لیے ایسی بات کو فارورڈ کرنا اور لوگوں میں عام کرنا نہ قرآن کی خدمت ہے اور نہ سنت کا پرچار ہے، بلکہ ایک تخمینہ لگانا ہے اور غیبیات میں دخل اندازی کرنا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور سے بیان کر دیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب جب رب کے قرآن میں یہ بات مذکور نہیں، نبی کے فرمان میں یہ بات مذکور نہیں، تو فلاں کے حوالے سے اور فلاں کے حوالے سے یہ بات بیان کرنا کہ بے شک انسان کو قبر میں اس کی اولاد کی نیکی کی خبر دی جاتی ہے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، نہایت ہی بڑی جرأت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں: اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے عقائد کی تصحیح کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ غیبیات کے سلسلے میں اپنی زبان سے یا اپنے دل میں وہ بات نہ رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں. اللہ کے بندو، اپنی فکر کرو. جو لوگ مر چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرو اگر ان کی موت توحید پر ہوئی ہے تو، ورنہ شرک پر مرنے والوں کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اپنے اعمال اور عقائد کی اصلاح کی فکر کرو. جو جا چکے وہ اپنے ساتھ اپنے اعمال اور عقائد لے کر جا چکے ہیں. جو زندہ ہیں انہیں اپنی زندگی میں اچھے اعمال کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے. اور یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے
جس کو سمجھنے کی بہت ہی شدید ترین ضرورت ہے کہ غیبیات کے سلسلے میں اس کی بات نہیں چلے گی، کیونکہ غیب کا علم رب کائنات ہی کے پاس ہے، اور جو کچھ رب کائنات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے، اسی پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے۔